بندہ مسلم ہے، بندہ کلمہ گو ہے، بندہ نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ تعالی کے ساتھ چاہے اس کی عبادت میں ہو یا اس کی ربوبیت میں ہو، اگر وہ شرک کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ہر ہفتہ ایسے کچھ دین کے تعلق سے گفتگو کئی علماء سے سنتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد محترم شیخ ذاکر حسین مدنی حفظہ اللہ۔ الحمدللہ شیخ نے اپنا علم کا آغاز دارالتعلیم سے شروع کیا، پھر آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جا کے اور مزید علم حاصل کی، اور تقریباً 20 سال سے ربہ جالیت میں آپ استاد کے حیثیت سے دین کا کام انجام دیتے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور بہت دلچسپی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ شیخ ہمارے ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہندوستان سے الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، آپ نے ہمارے دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، صحت میں، مال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے مزید دین کا کام لیتا رہے انشاءاللہ۔ شیخ اب نواقض اسلام کے موضوع پر اپنا گفتگو فرمائیں گے۔ جی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس نیک کام کے لیے چنا اور اس کی توفیق سے نوازا۔ ثانیاً، میں آپ تمام بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے آؤں اور دین کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں اور ہم سب اس سے مستفید ہوں۔ اور بالخصوص برادرم محمد فاضل جنہوں نے یہ ترتیب دی اور کئی دنوں سے جو ہے رابطہ کر کے اس کو سیٹ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو، ان کے قد و کاوش کو قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں رکھے، آمین۔ برادران، آپ کی طرف سے مجھے جو عنوان یا موضوع گفتگو کے لیے دیا گیا ہے یا ملا ہے وہ ہے نواقض اسلام۔ یہ موضوع بھی میرے خیال سے ذرا طویل اور لمبا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اہم باتیں جو اس موضوع کے تحت ہیں بإذن اللہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نواقض اسلام سے مراد کیا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام بھائی جو ہمارے ساتھ شریک ہیں اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن میں تذکیر اور یاد دہانی کے طور پر اس لفظ کا معنی اور مفہوم بتا دوں، اس لیے کہ یہ اردو میں ہے لیکن اصل میں لفظ عربی کا ہے. نواقض اسلام، اسلام تو یہ ہمارا ریلیجین ہے، دھرم ہے، مذہب ہے، دین ہے، یہ تو ہے. اور نواقض یہ لفظ ناقض کی جمع ہے جس کا معنی ہے توڑنے والا. تو یہاں پر جو اس سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں، اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں. اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلم وہ کون سا کام ہے جس کو اگر یہ مسلم کرے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے، اسلام کے اندر نہ رہ پائے. وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے ایک مسلمان اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے، اسلام میں نہیں رہتا ہے، مسلمان نہیں رہتا ہے. یہی ہے نواقض اسلام کا مفہوم. تو اسلام سے خارج کر دینے والی چیزیں، اسلام سے نکال دینے والی چیزیں ہیں تو بہت، لیکن آج کی اس مجلس میں یا اس ملاقات میں ہم آپ کے سامنے 10 اہم نواقض، اسلام سے نکال دینے والی 10 چیزوں کا ذکر کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ. لیکن ان کے ذکر کرنے سے پہلے یہ نواقض ہم آپ کے سامنے کیوں ذکر کریں، یا بھائیوں نے اس نقطے کو، اس موضوع کو کیوں اختیار کیا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ان نواقض کو جان لیں اور ان سے ساودھان رہیں، ہوشیار رہیں کہ ان نواقض میں سے کسی بھی ناقض کا ارتکاب ہم جانتے بوجھتے اور قصداً اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں. یہ اصل مقصود ہے. اصل مقصود ہمارا اصل ہدف اور ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہم ان نواقض سے، اسلام سے نکال دینے والی چیزوں سے کوسوں دور رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دور رکھے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی پکا مسلم اور موحد اور مؤمن بنائے. آمین. اب آئیے ہم آپ کو وہ نواقض جو اسلام سے نکال دینے والی ہیں ایک کے بعد دیگرے ذکر کرتے جائیں. پہلا ناقض یعنی پہلی چیز جو اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا. بندہ مسلم ہے، بندہ کلمہ گو ہے، بندہ نے کلمہ پڑھا ہے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اس کو گلے سے لگایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ تعالی کے ساتھ چاہے اس کی عبادت میں ہو یا اس کی ربوبیت میں ہو، اگر وہ شرک کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بتا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شرک کا کیا مطلب ہے۔ بہت سارے بھائی اس سے واقف ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دہانی کے طور پر بالاختصار لفظ شرک کا مطلب بتا دوں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو چیزیں خاص ہیں ان چیزوں میں کسی اور کو، غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ دوسرے کو اللہ تعالی کے ساتھ جوائن کر دینا، شریک کر دینا، ملا دینا، اللہ کے حق کو دوسرے کو دے دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب دوبارہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے بہت ساری چیزیں خاص ہیں جو اللہ تعالی ہی کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ وہ چیز اللہ کے لیے دیا تو لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو اس میں جوڑ دیا، یہ جان لیجئے کہ اس نے شرک کیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالی رزق دینے والا ہے، اللہ تعالی مارنے والا ہے، اللہ تعالی دنیا کو چلانے والا ہے، اللہ تعالی بارش نازل کرنے والا ہے، اللہ تعالی شفا دینے والا ہے، اللہ تعالی دنیا کو کنٹرول کرنے والا ہے، اللہ تعالی گردش لیل و نہار، دن اور رات کی گردش پر قابو رکھا ہوا ہے، اللہ تعالی چاند، سورج، ستارے تمام چیزوں کو اپنے اختیار میں رکھ کر کے اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ مثلا یہ تمام کام سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ ان تمام چیزوں میں سے جو مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا، ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر کسی اور کے بارے میں اعتقاد رکھ لیا کہ یہ دوسرا بھی کر سکتا ہے، مثلا اولاد فلاں پیر، فلاں ولی، فلاں بزرگ دے سکتا ہے، فلاں سادھو یہ دے سکتا ہے، فلاں شخص یہ کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص ہو، چاہے نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی، کسی کے بارے میں بھی اگر اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اولاد دوسرا کوئی اللہ کے علاوہ دے سکتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور جب اس نے یہ عقیدہ رکھا اور یہ شرک کر لیا تو وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر عبادت کے موضوع میں آئیے، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نذر و نیاز کرنا، قربانی کرنا، مدد مانگنا، فریاد طلب کرنا، یہ سب کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ اگر کسی نے سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے رکوع کر لیا، جھک لیا، رکوع کر لیا،
سجدہ کر لیا، جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سارے آستانوں میں، مزاروں میں لوگ جا کر کے سر ٹیک دیتے ہیں، واللہ یہ شرک ہے۔ جو اللہ کا حق ہے دوسرے کو دے دیا۔ مثلا نظر و نیاز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی بابا کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی پیر کے لیے اگر کر لیا۔ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے خاص، اگر کسی نے جن کے لیے، بھوت کے لیے، پریت کے لیے، پری کے لیے، پیر کے لیے، ولی کے لیے، بزرگ کے لیے، کسی بھی ذات کے لیے اللہ کے علاوہ اگر اس نے قربانی کی تو اس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شرک کیا۔ تو جب بندہ، کوئی بھی بندہ ہو، اگر وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو بندہ کرتا ہے۔ گناہ بڑے بہت ہیں، بہت سارے گناہ ہیں جو بڑے ہیں، کبائر کبیرہ گناہ بہت ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بڑا ہے وہ سب سے بڑا شرک ہے۔ سب سے بڑا شرک کیوں ہے؟ میں آپ کے سامنے 2-3 آیتیں پڑھوں گا یا رکھوں گا، ان تمام آیتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے۔ دیکھیے، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ شرک کرنے والا بندہ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو یہ شرک اس کے نیک عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ ہوتا نا کہ اگرچہ کوئی شخص ہے، یعنی اچھا برا کچھ بھی کام کرتا ہے، تو اگر مسلم ہے اور اچھا کرتا ہے، برا کرتا ہے، تو خیر جہاں اس کو برے کی سزا ملے گی وہاں اس کی اچھائی برقرار رہے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کی اچھائی کا بدلہ اس کو عنایت فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے تو اس شرک کی وجہ سے اس کے اچھے کام بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر اس سے مراد پوری امت ہے، پورے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شرک سے نیک عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک انسان شرک کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، پر وہ پیر بابا کے پاس جا کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے، کسی مورتی کے پاس جا کر کے اپنا سر ٹیکتا ہے، غیر اللہ سے وہ مانگتا ہے جو وہ نہیں دے سکتا، تو ایسی صورت میں اس کے سارے نیک اعمال، صدقات، خیرات، نماز، روزے جو بھی ہیں سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ یہ ایک سبب ہے۔ اور اسی طرح سے شرک سب سے بڑا گناہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو کسی بھی حال میں معاف نہیں فرمائے گا۔ بڑے گناہ بہت ہیں، سود ہیں، سود ہے، زنا ہے، اور کیا بولتے ہیں، رشوت ہے، الی آخرہ۔ جتنے بڑے گناہ ہیں اللہ نے چاہا تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کرنا ہی نہیں چاہے گا اگر بندہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے گیا ہے یا مرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بے شک اللہ تعالی اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شرک کا گناہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوگا اگر توبہ نہیں کیا ہے مرنے سے پہلے۔ اسی طرح سے میرے برادران، شرک وہ گناہ ہے جو عظیم ظلم ہے،
مہا انیائے ہے، مہا ظلم ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے، اے میرے لختے جگر، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بڑا ظلم ہے، مہا ظلم ہے، اس لیے شرک نہ کرنا۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے میرے برادران، شرک وہ گناہ ہے، اتنا عظیم جرم ہے کہ شرک کی حالت میں اگر کوئی شخص مر گیا، توبہ نہیں کیا مرنے سے پہلے، تو مرنے کے بعد وہ جہنم میں تو جائے گا، لیکن ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی اس جہنم سے وہ نکلے گا نہیں۔ دوسرے گناہ کرنے والے ممکن ہیں، اللہ چاہے دوسرے گناہ کرنے والے ممکن نہیں، بلکہ اللہ دوسرے گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اگر سزا دیتا ہے تو کہہ لیجیے معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ سزا دے تو اس کی جو سزا ہے وہ لمیٹڈ ہے، کی مدت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سزا کے بعد پھر اس کو ایک نہ ایک دن جنت میں لائے گا، لیکن شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا، وہ مخلد فی النار ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 72 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان تمام آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک بڑا عظیم گناہ ہے، اور اس کے کرنے سے بندہ دنیا میں اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ کہ عمل برباد ہو جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہذا میرے برادران، جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ 10 نواقض اسلام ہیں جن کو ہم ذکر کریں گے۔ ان میں سے پہلا ناقض، پہلی چیز جس سے کہ بندہ مسلم اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا، وہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، دوسرا ناقض جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان بیچ میں وسیلہ بنانا، بیچ میں میڈیٹر، بیچ میں مادھیم، ذریعہ، وسیلہ قائم کرنا، اور اس وسیلے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ وسیلہ، یہ میڈیٹر، یہ بیچ میں جو ہے، یہ ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ اسی کو وہ پکارے، اسی کو وہ جو ہے ندا دے، آواز دے، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ یہ میڈیٹر، یہ وسیط، یہ بیچ میں جو ہمارا وسیلہ ہے، یہ جو ہے ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ یہ جو اس نے بیچ میں میڈیٹر بنایا ہے، یا بیچ میں جو وسیلہ اس نے قائم کیا ہے، جس وسیلے کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی ہے، تو یہ جان لیجئے کہ وہ شخص جو میڈیٹر بنا رہا ہے، وسیط بیچ میں قائم کر رہا ہے، وہ شخص اسلام سے خارج ہے بالاجماع۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ شخص اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورہ زمر کی 3 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا،
الا لہ الدین الخالص، دین خبردار اللہ کے لیے دین خالص ہے، خالص دین اللہ کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ وہ اولیاء مقرر کرتے ہیں، اولیاء بناتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان میڈیٹروں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو پوجتے نہیں ہیں، ہم ان کی پرستش نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ میرے برادران، یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی، یہ ان لوگوں کا جواب تھا جو مشرکین مکہ تھے اور کعبے کے اندر 360 مورتیاں رکھے ہوئے تھے، یہ ان کا جواب تھا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم یہ جو 360 مورتیاں ہیں، لات، منات، عزا الی آخری، تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ ان کو کیوں پکارتے ہو؟ ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو وہ لوگ یہ جواب دیتے تھے کہ دیکھیے، ہم ان کے پاس اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش یا پوجا یا عبادت کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے، لیکن ہم ان کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے جو ہے مقرب بندے ہیں، یہ بندے ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ میڈیٹر ہیں۔ اب ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان یہ کیا ہیں؟ میڈیٹر ہیں، یہ وسیط ہیں، یہ بیچ میں ہمارے لیے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے بیچ فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ تعالی جھوٹے کو اور کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں جو بیچ میں میڈیٹر قائم کرتے ہیں، جس میڈیٹر کی اجازت رب العالمین نے نہیں دی ہے۔ دین اللہ کے لیے خالص ہے، لہذا خالص اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اور پکارنا ہے تو صرف اللہ کو، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، بیچ میں کسی وسیط اور کسی بیچ اور وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے برادران، وہ لوگ جو بیچ میں میڈیٹر اور سفارش کرنے والے بناتے تھے یا بناتے ہیں، ان کے بارے میں سورہ یونس کی 18 نمبر آیت آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو میڈیٹر ہم نے بنائے نا، یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کرنے والے ہیں، ہمارے لیے اللہ کے پاس کیا کرنے والے ہیں؟ سفارش کرنے والے۔ یہ لوگ سفارش کر کے ہم کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کے جواب میں؟ پہلی بات، ان کے جواب میں اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اتنبئون اللہ بما يعلم في السماوات بما لا يعلم في بما يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو یہ خبر دینا چاہتے ہو جو آسمان اور زمین میں ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم کون سفارشی ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو سفارشی بنائے گا اور کون سفارش کرے گا نہیں کرے گا، کون حقدار ہے نہیں، یہ تم بتا رہے ہو؟ میرے برادران، اولیاء کو، نبیوں کو، پیر کو، بزرگ کو اگر
آپ یہ مانتے ہیں یا کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کرے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ سفارش قیامت کے دن جو ہے انبیاء بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سفارش کریں گے، لیکن یہ سفارش آپ کے اور ہماری چاہت کے مطابق نہیں، بلکہ یہ سفارش اللہ کی اجازت کے بعد جو ہے یہ ہوگا۔ جیسا کہ آیت الکرسی آپ دن و رات اور ہم پڑھتے ہیں، کیا ہے آیت الکرسی میں؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی نہیں ہے جو رب کے پاس سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں میرے نبی سجدے میں ہے؟ تو نبی کی طرف سے یہ جواب ہوگا کہ میری امت کے لیے میں سفارش کرنے کے لیے سجدہ ریز ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تب کہے گا سر اٹھائیے اور آپ کہیے، آپ مانگیے، ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ سفارش کیجئے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میرے برادران، اللہ کی اجازت کے بعد یہ خود بخود یہ کہیں کہ جو ہے یہ ہمارے یہ ولی ہیں، یہ پیر ہے، یہ بزرگ ہے، یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، ہمارے لیے سفارش کریں گے، اس عقیدے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے برادران، اولاً تو شرک سے بچنا، ثانیاً ایسے میڈیٹر اختیار کرنے سے بچنا اور پرہیز کرنا، دور رہنا جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ ہاں، آپ اللہ سے یہ سوال کریں کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے، یا دعا کیجیے آپ اللہ سے، ایک قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ نبی کی شفاعت آپ کی اور ہماری نصیب میں کر دے اور نبی ہمارے لیے سفارش کر دے۔ میرے برادران، یہ دوسرا ناقض تھا۔ پہلا ناقض شرک، اور دوسرا ناقض بیچ میں اپنے اور رب کے بیچ میں میڈیٹر بنانا، اور تیسرا ناقض یہ ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ ہی بتاتا چلوں گا، اس لیے کہ وقت جو ہے بہت کم ہے، جی وقت بہت کم ہے۔ تو تیسرا ناقض یہ ہے کہ دیکھیے، مشرک کو جو مشرک نہ سمجھے، یہ خود بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ مشرک ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی قبر کا پجاری ہے، کوئی مورتی کا پجاری ہے، کوئی غیر اللہ کو پوجتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور پورے طور پر واضح ہو جانے کے بعد اس مشرک کو اگر مشرک کوئی نہ سمجھے تو یہ بندہ بھی مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شرک کر رہا ہے تو بندہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھے کہ یہ شخص شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، یہ بندہ اسلام سے خارج ہے یا یہ بندہ مشرک ہے۔ اگر وہ بندہ اس کے بارے میں شک کرے، پتہ نہیں یہ مسلمان ہی تو ہے، یہ کلمہ گو تو ہے، مگر آستانے میں جا کر سجدہ کرتا ہے تو کیا ہے؟ ممکن ہے، ممکن والی بات یہ اس بندے کو، شک کرنے والے بندے کو بھی اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم بھی صحیح کر رہے ہیں، وہ کر رہا ہے وہ بھی صحیح، ہمارا بھی صحیح ہے، اس کا بھی صحیح ہے۔ اگر مشرک کے شرک کو، مشرک کے دین کو بھی اگر کسی نے صحیح قرار دیا تو اس کے جو ہے ایمان کے چلے جانے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، اور اگر شک کرتا ہے تو بھی جو ہے اس کا دین چلا جاتا ہے اور اس کا ایمان اس سے مسلوب ہو جاتا ہے، چھن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں موجود ہے۔ دیکھیں کلمہ توحید میں کیا ہے؟ پہلے ہے لا الہ، اس کے بعد کیا ہے؟ الا اللہ۔ تو لا الہ
یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس بات کا اقرار ہو، اس بات کا انکار ہو اور اقرار ہو کہ اللہ ہی برحق معبود ہے۔ تو انکار اور اقرار دونوں چیز ہونی چاہیے۔ تو جو شخص کسی مشرک کو، کسی کافر کو شرک کرتے ہوئے دیکھ کر، کفر کرتے ہوئے دیکھ کر بھی اگر اس کو مشرک اور کافر نہ سمجھے، اس کے شرک اور کفر میں وہ شک کرے، تو یہ بھی اسی دائرے میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی 256 نمبر آیت ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے، یعنی طاغوت وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لَن انفصام لَهَا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو میرے برادران، اس میں کیا کہا گیا کہ جو طاغوت کا انکار کرے، اس کے بعد ایمان لے آئے، جب یہ دو چیز اس کے پاس ہو گئی تو اس کا مضبوط کڑا ہو گیا جو ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن اس نے ایمان تو لایا لیکن دوسروں کفر کا یا طاغوت کا انکار نہیں کیا، تو پھر اس کا کڑا ٹوٹ جائے گا، یعنی وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے برادران، پھر تیسرا ناقض یہ ہوا کہ جو شخص کافر اور مشرک کو جو ہے کافر مشرک نہ سمجھے، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چوتھا ناقض میرے برادران یہ ہے کہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو، جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بہتر دنیا میں بنائے جانے والے قوانین ہیں، نبی کی شریعت سے بہتر دنیاوی قوانین ہیں، وہ شخص کافر ہے، وہ شخص کافر ہے، وہ اسلام میں نہیں رہے گا۔ یہ ایمان رکھنا ہر ایک پر ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک فائنل شریعت ہے، اس سے بہتر شریعت، اس سے بہتر قانون دنیا میں نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے یہ 1400 سال پہلے جو ہے وہ شریعت ٹھیک تھی، لیکن اب نہیں، اب تو لوگ زمانہ بدل گیا ہے، اس طرح سے اگر یہ عقیدہ کسی کا ہے کہ نبی کی شریعت سے، نبی کے لائے ہوئے قوانین سے بہتر اس زمانے کے قوانین ہیں جو مصنوعی قوانین ہے، وہ شخص اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے تیرے رب کی مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ۔ আমি ক্লাসে আছি, ক্লাস থেকে বেরিয়ে ফটো আশা করি جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سے بہتر کسی شریعت کو یا کسی قانون کو اگر کوئی سمجھے تو وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم اور جج مان لے اپنے آپسی اختلافات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے دل میں اپنے نفس میں
تنگی اور حرج محسوس نہ کریں مما قضیت جو آپ نے فیصلہ کر دیا، بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بلکہ وہ سر بتسلیم ہو کر جو ہے سر تسلیم خم کر کے اس کو مان لیں۔ تو نبی کا جو حکم ہے یا نبی کی جو شریعت ہے یہ آپ کو سر تسلیم خم کر کے مان لینا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے یا دوسرے قانون کو بہتر سمجھتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ لا فلا وربک لا یؤمنون تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے برادران یہ چوتھا ناقض ہے۔ پانچواں ناقض یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو دین، جو شریعت، جو قانون لے کر آئے ہیں، ان قوانین سے، ان لائی ہوئی چیزوں کے ساتھ بغض رکھنا، ناپسند کرنا، بغض رکھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان کو پسند نہ کرنا، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اور اس کی تفصیل نہیں، اس کی واضح مثال منافقین ہے۔ منافق لوگ عمل بھی کرتے تھے مگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے پسند نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوتے نماز بھی پڑھتے، جہاد میں بھی جاتے اور آپ کے ساتھ رہتے، منافقین ہیں۔ لیکن اس چیز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس دین ہی کو وہ ناپسند کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، کراہت جو ہے رکھتے تھے۔ یہ لوگ منافقین کیا مومن ہیں؟ فلا کیا ہے؟ منافقین مومن نہیں ہے۔ ہزاروں دلیل قرآن کریم میں موجود ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ دیکھیے یہ لوگ جب منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کیا کہتے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ تو میرے برادران، منافقین یہ اس ناقض کے زیادہ حقدار ہیں، یا اس چیز کو وہ لوگ زیادہ ہی اختیار کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جو پانچواں ناقض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز کو اگر کوئی ناپسند کرتا ہے، اگرچہ وہ عمل پیرا ہو، اگرچہ وہ عمل پیرا ہو، تو وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چھٹا ناقض یہ ہے میرے برادران، چھٹا ناقض یہ ہے کہ جو دین اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین اسلام میں جو جزا اور سزا مقرر ہے اس کے ساتھ اگر کوئی استہزاء کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، تو وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ حقیقت میں استہزاء یا مذاق نہیں کرتا، اگرچہ حقیقت میں بس دل لگی کے لیے، کہہ لیجئے کہ آپس میں منورنجن کے لیے، دل لگی کے لیے، دل جوئی کے لیے، دل لگی کے لیے اگر کوئی شخص مذاق کرتا ہے تو وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کو وہ واقعہ بتاؤں جس لیے کہ جو دلیل ہے اس واقعے کے ساتھ ہے۔ جنگ تبوک میں ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو قرآن کے حافظ لوگ ہیں یہ بڑے پیٹو لوگ ہیں اور بزدل لوگ ہیں، جب لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو بزدلی ہیں، اور جب جو ہے کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ ہمارے ساتھ جو قرآن کے حافظ ہیں، بھئی کوئی مذاق کرے کہ بھئی بڑے تم کھاتے ہو زیادہ، یہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ جو قرآن کے حافظ ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا کہ تم نے جو کہا ہم ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے۔ پھر بات آپ کے پاس پہنچی اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ جس نے مذاق کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے یہ عذر کر رہے تھے کہ ہم تو اصل میں دل لگی کے لیے اور منورنجن کے لیے آپس میں اس طرح سے کہہ رہے تھے، ہم حقیقت
میں مذاق نہیں کرتے تھے. آیت نازل ہوئی کیا جو کفر کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا اللہ، اس کی آیتیں، اس کے رسول ہی تمہارے مذاق کرنے کے لیے رہ گئے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تم عذر نہ پیش کرو، تم بہانے مت بناؤ، تم نے کفر کر لیا تمہارے ایمان لانے کے بعد. تو میرے برادران، دین اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، عقاب کے ساتھ کبھی مذاق کریں. دنیاوی امور میں یہ بات اور ہے، لیکن دین کے ساتھ نہیں. اگر دین کے ساتھ کوئی شخص مذاق کرتا ہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. 7واں ناقض جس سے کہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ ہے جادو. اگر کوئی جادو کرتا ہے، جادو کراتا ہے، جادو سے رضا مند ہے، جادو سیکھتا ہے، سب کے سب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت ہے جو لمبی آیت ہے، اور اس آیت میں کئی احکامات جادو کے سلسلے میں موجود ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو جادو سیکھتا سکھاتا ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ کافر ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. شیاطین انہوں نے کفر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جادو سکھایا کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ جادو سکھانے والا یہ کافر ہے. اور ہاروت ماروت کے جو آزمائش کے طور پر دنیا میں آئے تھے، وہ جب کسی کو جادو سکھاتے تو یہ کہہ کر کے جادو سکھاتے کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، انما نحن فتنة فلا تکفر. جادو سیکھ کر تم کفر نہ کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیکھنا سکھانا یہ دونوں کے دونوں کفر ہے اور اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے. یعنی جادو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. 8واں ناقض میرے برادران یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا، مشرکین کا ساتھ دینا، مشرکین کی حمایت کرنا، مشرکین کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف. مسلمانوں کے خلاف اگر مشرکین کی مدد کوئی کرتا ہے تو یہ مدد کرنے والا شخص بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو ولی دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ آپس میں ایک دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان کو دوست بنائے، ان کے ساتھ دوستی رکھے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو یہ بھی ان میں سے ہو جاتا ہے، یہ بھی ان میں شامل ہو جاتا ہے. یہ سورہ مائدہ کی 51 نمبر آیت ہے. پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کے خلاف اگر مشرکین کی مدد کی جائے یا مشرکین کے ساتھ دوستی رکھی جائے مسلمانوں کے خلاف تو یہ بھی سبب کفر ہے اور اسلام سے خارج کر دینے والا ایک سبب ہے. میرے برادران یہ تھا 8واں سبب. 9واں سبب یہ ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکل جانا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جو ہے دور ہو جانا اور پھر جو ہے کیا بولتے ہیں اوپر مرحلے میں پہنچ جانے کا دعویٰ کرنا، تو یہ شخص بھی کافر ہے. جیسے مثال کے طور پر جیسے بہت سارے صوفی لوگ، سادھو سنت لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہم لوگ اس سے اوپر پہنچ گئے ہیں،
حقیقت، معرفت اور طریقت اور کیا کیا پتہ نہیں وہ لوگ کہتے ہیں، ہم اس سے اوپر پہنچ گئے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کے آئے تھے اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ، اس لیے کہ ہم اس سے اوپر پہنچ گئے ہیں. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں اور نبی کی شریعت سے نکل جانا ہمارے لیے جائز ہے، تو وہ شخص بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے علاوہ کی جستجو اور تلاش کرے کسی دین کو تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. میرے برادران، بس آخری ناقض یہ ہے، آخری نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے دین سے اعراض کرنا، منہ موڑ لینا، یہ بڑا خطرناک ہے. لیکن اللہ تعالی کے دین سے منہ موڑ لینا، نہ دین کو سیکھنا اور نہ ہی دین پر عمل کرنا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے خاصتاً ہندوستان وغیرہ میں، کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ اعراض بہت ہے، یہ اعراض بہت ہے، نہ دین کو سیکھنے کی رغبت ہے اور نہ ہی اس پر عمل ہوتا ہے. تو یہ جو اعراض ہے، منہ موڑ لینا ہے، روگردانی ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے. فقط کہ میں مسلمان ہوں اور مسلم گھرانے میں جنم لیا ہوں اس لیے میں مسلمان ہوں، تو یہ غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے رب کی آیتیں پیش کی جائیں پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، روگردہ ہو جائے اور اس سے اعراض کر لے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. تو میرے برادران، جو سرے سے نہ عمل کرتا ہے، نہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی سیکھتا ہے، وہ اس کفر میں شامل ہوگا اور وہ اسلام سے نکل جائے گا، اگرچہ اس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ مسلمان ہے. تو میرے برادران، یہ ہیں 10 نواقض جن کا بڑی ہی اختصار ہی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے کوسوں دور رکھے، ہم سے یہ چیزیں سرزد نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا اسلام پر، ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اور ایمان بالخیر، ایمان بالکلمہ، کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو اور ہماری آخری سانس کے ساتھ کلمہ توحید ہو. اللہ تعالی ہمیں ایمان پر اس دنیا میں قائم رکھے، ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے لے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد. اگرچہ وقت ختم ہو گیا ہے لیکن اگر بھائی لوگ کچھ سوال کریں یا اگر مناسب سمجھیں وقت ہو تو آپ کر سکتے ہیں، جو بھی تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے 1-2 منٹ کا. واللہ اعلم بالصواب. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے، اگر موضوع کے تعلق سے اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ چیٹ باکس میں پیش کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو انمیوٹ کر کے شیخ سے ڈائریکٹ سوال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. 3-4 منٹ کا وقفہ ہے. اگر کسی بھائی اور بہن کے من میں کوئی سوال ہے اگر موضوع کے تعلق سے آپ کر سکتے ہیں. شیخ، ایک سوال یہ ہے کہ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عالم کا مذاق کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، تو یہ بھی کیا نواقض اسلام سے اس عالم کا مذاق اس لیے ہو کہ اس کے پاس علم دین ہے اور اس کو حقیر سمجھ رہا ہے اس کے علم دین کی وجہ سے، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا ہوگا.
اگر اس عالم سے مذاق کسی دنیاوی امر میں ہے یا شخصی طور پر کوئی چیز ہے تو لا مشکل، لیکن اس عالم سے مذاق اس کے علم دین کی وجہ سے تو پھر یہ اسلام سے خارج کرنے والا ہو جائے. واللہ اعلم. شیخ ایک اور سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے یہ جو 10 پوائنٹس بتائے، اگر اس میں سے اگر ایک بندہ کوئی کر دیتا ہے اور بنا معافی طلب کیے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا؟ جی، وہ کفر میں چلا جائے گا نا، اور کفر کی سزا ہمیشہ جہنم ہے. اللہ اکبر. شیخ لیکن وہ مسلمان رہا ہی نہیں، جی اس لیے اس سے ہوشیار اور رہنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے. جی شیخ، ایک بہن سوال کرتی ہے کہ کیا ہم نصارہ سے دوستی کر سکتے ہیں؟ نصارہ یا کسی غیر مسلم سے دینی طور پر قطعاً کوئی دوستی نہیں ہے. دین کے تعلق سے کوئی سمجھوتا، کوئی دوستی نہیں ہے. دنیاوی ناحیے سے اگر جیسے تجارت ہے اور معاملات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں تو دنیاوی طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ معاملہ کرنا جو دین کے یعنی کسی حرام چیز کے ارتکاب میں نہ آئے تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن دینی طور پر کوئی دوستی، کوئی سمجھوتا نہیں ہے. شیخ ایک بہن پوچھ رہی ہے کہ کیا 10 پوائنٹس آپ خلاصہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ جی، پہلا ناقض اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا اپنے اور اللہ کے درمیان میڈیٹر یا وسیط قائم کرنا. تیسرا ناقض مشرکوں کو مشرک نہ سمجھنا. چوتھا ناقض جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دوسروں کا طریقہ زیادہ بہتر یا مکمل ہے تو وہ کافر ہے. پانچواں ناقض یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھے. چھٹا ناقض یہ ہے کہ جو دین اسلام یا دین کے ثواب عقاب کے ساتھ مذاق کرے. ساتواں ناقض جادو ہے. آٹھواں ناقض یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا. نواں ناقض یہ ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکل جانا جائز ہے تو وہ بھی کافر ہے. 10واں ناقض یہ ہے کہ اللہ کے دین سے اعراض کرنا، نہ دین سیکھنا اور نہ ہی دین پر عمل کرنا. واللہ اعلم بالصواب. ہمارے ربوہ کا جو نوٹ ہے اس نوٹ میں جو کلاس مستوی اول یا لیول 1 کا جو نوٹ ہے اس کے آخر میں یہ موضوع موجود ہے اور اس میں یہ 10 نواقض مذکور ہیں. جی شیخ آخری سوال، ایک بہن پوچھ رہی ہے کہ کیا ہم غیر مسلمانوں کے تیوہار پر وہ اگر ہمیں مٹھائی دے تو کیا ہم اسے قبول کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو عیدین ہیں اس پہ ہم کیا ان کو مٹھائی پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو غیر مسلمین اپنے تیوہار پہ آپ کو مٹھائی یا کوئی ایسی چیز بھیجیں تو اس کی 2 نوعیت ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے. اس کی ایک نوعیت یہ ہے کہ وہ اپنے جو مطلب یہ ہے یعنی کیا بولتے ہیں ان کی جو مورتی یا ان کے جو معبودان ہیں وہاں سے ان لوگوں نے اس کو تبرک اور چڑھاوا چڑھانے کے بعد اگر وہ مٹھائی آپ کے گھر میں بھیجے تو وہ ناجائز ہے آپ کے لیے. لیکن عام مٹھائی ہے جو دکان سے خرید کر کے لایا ہے یا گھر میں اگر بنایا ہے اور وہ مٹھائی آپ کو پیش کر رہا ہے تو یہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. لیکن پھر بھی احتیاط افضل ہے، اس لیے کہ جو مناسبت ہے وہ ان کی
इबादत है। अच्छा, दूसरी चीज, जो आप अपने त्योहार में उनको मिठाई पेश करें तो ये पेश कर सकते हैं अगर वो उस चीज का ताल्लुक आपकी इबादत से नहीं है। क्या मतलब ये है, जैसे मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि बकरा ईद है, ईद उल अजहा है, तो बकरा ईद में आप कुर्बानी करते हैं और सवाई भी करते हैं, तो आप जो मिठाई बनाए हैं वो मिठाई आप उनको पेश करें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप जो कुर्बानी किए हैं, ये कुर्बानी आपकी इबादत है, लिहाजा इस इबादत के हिस्से में से उनको नहीं दिया जाएगा। तो आप जो मिठाई या सवाई या इस तरह की चीज़ें आप उनको हुस्न सलूक के तौर पर, पड़ोसियों के हक के तौर पर जो है आप हदिया कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपकी इबादत से मुताल्लिक ना हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। शेख, आखिरी में एक सवाल ये है कि भाई पूछ रहे हैं कि क्या इमाम के नमाज क़िरात के तरीक़े के बारे में भी बात करना गलती है, यानी इमाम के जो क़िरात के बारे में जी, यानी ऐसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं ऐसा करके। अच्छा, ये गीबत में है कि नहीं है? शेख पता नहीं भाई ने। हाँ, तो जो भी हो, देखिए अगर इमाम साहब गलत पढ़ रहे हैं और उनकी गलती का पता आपको चल रहा है तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप उस इमाम को किसी तरीक़ से पहुंचा दें कि आपसे ये खता हो रही है, किसी तरीक़ से, मोबाइल के ज़रिए से हो, मैसेज के ज़रिए से हो, या डायरेक्ट बात करके हो, ऐसे अंदाज से कि उनको तकलीफ ना हो, उनकी गलती की इस्लाह हो जाए मगर उनको कोई तकलीफ ना हो। ये आपका फ़र्ज़ बनता है और उनको पहुंचा देना है, ये आपकी दावत है। लेकिन उनके बारे में आप हमारे सामने, फलां के सामने चीज़ें अगर करेंगे तो फिर ये भी गलत है, ये गुनाह की बात है। इससे इस्लाह नहीं होती, बल्कि इससे जो है तखरीब ही होती है, लिहाजा ये अपनाना सही नहीं है। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम शेख, एक सवाल है जी, क्या ज़कात का पैसा काफिरों को दे सकते हैं, उनको नहीं, अपने दीन की तरफ मुतवज्जा करने के ज़कात का पैसा काफिरों को नहीं दे सकते हैं, बस उसकी दो सूरत बताई गई है देने के लिए कि अगर काफिर ऐसा काफिर है जिसकी दिलजुई मतलूब है, मतलब ये है, दिलजुई से मुराद ये है कि ऐसा शख्स आप देख रहे हैं कि शख्स जो है यानी इस्लाम से करीब है, इस्लाम लाएगा, लेकिन अभी मतलब पसोपेश में है, तो ज़कात का पैसा देकर के उसके दिल को जीतने के लिए, ताकि वो इस्लाम में आ जाए, कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई शख्स है, काफिर है, बादशाह है और उसकी बुराई से बचना मतलूब है या मुसलमानों को बुराई से बचाना मकसूद है, तो ज़कात का पैसा दे करके मुसलमानों की हिफाजत जो है कराई जा सकती है। ये दो सूरत में जो है ज़कात का मौजू कभी अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह रखेंगे, तो उसमें बताएंगे आपको। ये दो सूरत में फ़कत दे सकते हैं, वरना नहीं, आम तौर पर नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। वय्याकुम बारकल्लाहु फीकुम। आमीन। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त भी चाहते हैं, इसलिए कि नमाज भी खड़ी होने वाली है रियाज़ में। जी शेख, इससे हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, इसका बेहतरीन बदला, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन फ़अहसन व जज़ा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।